ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 3 باب 31 سے 36 آیات تک۔ اس وقت یوحنا استباغی نے اپنے شاگردوں سے کہا، جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ جو زمین سے ہے زمینی ہے اور زمین کی باتیں کرتا ہے۔ جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، اور جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے، اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ جس نے اس کی گواہی قبول کی اس نے مہر کر دی ہے کہ خدا سچا ہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا ہے وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، کیونکہ وہ پیمانے سے روح نہیں دیتا۔ باپ بیٹے کو پیار کرتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، انسان تو دنیاوی ہوتے ہیں اور انہیں از سر نو پیدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف مسیحی آسمانی تھا جو ہمارے قریب آنے اور ہمیں نجات دلانے کے لیے انسان بنا۔ یسوع جو انسان بنا اور آسمانی سچائیوں کا چشمدید گواہ بنا۔ اس نے واقعی خدا کو دیکھا اور اس کا کلام سنا۔ یسوع باپ کی گود سے ابھر آیا ہوا خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ جو کلام انبیاء کی معرفت نازل ہوا نامکمل ہے۔ باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے اور اس نے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا ہے۔ خدا کی محبت ایک نعمت ہے اور بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کون بڑا ہے، خدا یا بیٹا۔ اس طرح کے سوالات شیطان کی طرف سے رونما ہوتے ہیں۔ مقدس تثلیث کا ہر اقنوم دوسرے کی عظمت اور احترام کرتا ہے۔ جو شخص اس اصول کو نظر انداز کرتا ہے وہ خداوند کو نظر انداز کرتا ہے۔ باپ کو بیٹے کی طرف سے اپنی حکومت پر قبضہ جما لینے کا کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ خدا بیٹے کی حلیمی، فرما برداری اور مکمل اطاعت سے واقف تھا۔ یسوع ہر چیز پر حکومت کرتا ہے، جیسا کہ اس نے خود ہی کہا کہ مجھے آسمان اور زمین پر پورا اختیار دے دیا گیا ہے۔ یوحنا انجیل نویس ہمیں نجات بخش ترکیب بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ اس مختصر سے جملے میں ساری انجیل سمائی ہوئی ہے۔ جو شخص باپ اور بیٹے کی محبت کی تمثیلی وحدت کو قبول کرتا ہے وہ خدا کی محبت کے قریب آتا ہے، جو صلیب پر ظاہر ہوئی۔ وہ خدا کے برے پر یہ جان کر بھروسہ کرتا ہے کہ اس برے نے ہمیں اپنی گناہوں سے بری کر دیا ہے۔ مسیح کے ساتھ اس رشتے کی بنا پر ہم ابدی محبت میں خدا کی ہمدردی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ خدا کے مصلوب بیٹے پر ایمان لانے کے باعث ہم حقیقی زندگی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ابدی زندگی موت کے بعد نہیں بلکہ اب شروع ہوتی ہے۔ بیٹے پر ایمان لانے والوں پر روح القدس نازل ہوتا ہے۔ جو شخص مسیح کے کلام کو ٹھکراتا ہے وہ روح القدس کو رنجیدہ کرتا ہے۔ اس کا ضمیر کبھی مطمئن نہ ہو پائے گا۔ جو شخص یسوع کی اطاعت نہیں کرتا وہ خود خدا کی مخالفت کرتا ہے اور روحانی موت کو دعوت دیتا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔